حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے تھا۔ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کرام میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ غیر مسلم ان کی موجودگی کو دور ہی سے محسوس کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک یہودی کے لباس میں کسی عبادت خانے میں موجود ہے۔ جاگنے پر وہ حیران تھے کہ ایسا کیوں، لیکن جب بار بار وہی خواب نظر آنے لگا تو انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا سوچا اور یہودیوں کے لباس میں ان کے عبادت خانے میں چلے گئے۔ وہاں یہودیوں کا ایک بڑا اجتماع تھا اور اس مجمع سے یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تقریر کر رہا تھا۔ لیکن جب حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے تو ان کے بیٹھتے ہی اس یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ تو اس عالم نے کہا کہ ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ مجمع سے آواز آئی، اسے کھڑا کرو، ہم قتل کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جو محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے تو اس یہودی نے کہا کہ میں جو سوال کروں گا کیا تم جواب دو گے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں جواب دوں گا۔ پھر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے کہا اور میں صرف ایک سوال کروں گا، کیا تو اس کا جواب دے گا؟ تو یہودی عالم نے کہا کہ ہاں دوں گا۔ سوال و جوابات کچھ اس طرح سے تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، لوح و قلم اور کرسی تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا، 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، 6 دن میں زمین و آسمان بنے ہیں، 7 دن میں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں؟ آپ نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں؟ آپ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، اس میں 10واں نہیں تھا۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں؟ آپ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، میں نے 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے، 14 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چڑی اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود ہی سوال کیا، جس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح سے ہے، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، گھوڑا۔ یہودی عالم نے پوچھا، سب سے بہترین دن؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، جمعہ کا دن۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو پیدا کر کے اللہ نے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے، مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا؟ تو آپ نے فرمایا، 7 زمین، 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا، یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ کیا ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کیا ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی۔ وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نہ مرنے دیا، نہ بھوکا پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔
क्योंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह की अमानत थे। यहूदी आलिम ने पूछा, वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी? तो आपने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बकरी का खून कुर्ते के ऊपर मलकर शाम को गराए और कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया उठाकर ले गए, यानी झूठ बोला। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इस्तग़फ़ार पर और उनकी तौबा करने पर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। यहूदी आलिम ने पूछा, बता वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जहन्नम में जाएगी? हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल पर हैं और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल पर हैं। इसमें दोनों सच्चे हैं लेकिन दोनों जहन्नम में जाएंगे। इस पर यहूदी आलिम ने कहा कि सवालात तो और बहुत से हैं मगर वक्त बहुत हो गया, अब यही छोड़ देता हूँ। तो हजरत बायजीद ने फरमाया कि हस्बे वादा मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दो, और वो ये कि मुझे बताओ कि जन्नत की चाबी क्या है। तो यहूदी आलिम खामोश हो गया। लोगों ने कहा कि बोलते क्यों नहीं? तो वो यहूदी आलिम कहने लगा कि जनाब मुझे सारा पता है, जवाब मुझे आता है, मगर तुम लोग मानोगे नहीं। फिर लोगों ने उसको कहा कि अगर तू कहेगा तो मानेंगे। तो वो कहने लगा, तो फिर सुनो, जन्नत की चाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल नहीं सकता। जन्नत का दरवाजा और चाबी आपके हाथ में है और आपके बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। उसके बाद वो तमाम यहूदी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, जिस पर हजरत बायजीद बस्तामी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया।